جی جناب، اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، یہ دیکھیں ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے یہ واقعی یہ دیکھیں، یہ جو آج بھی جو ڈسکس ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہ کہتے ہیں سابقہ نبی، غیر مدعی، خاموش نبی، معجزانہ نبی، استثنائی نبی، پرانے نبی ہیں جی، اور جناب یہ ساری اسلامی شریعت کے پیرو اور امتی نبی ہیں جی، لا نبی آبادی سے آزاد نبی وغیرہ 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 وغیرہ. تو جناب یہ سارے کسی نہ کسی مفہوم میں، کسی نہ کسی شرط کے ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر نبی بنتے ہیں نا جناب. اور پاکستان کے قانون کے مطابق شرط لائی تو غیر مسلم مفہوم، کسی بھی مفہوم کے کو جناب وہاں پہ ساتھ لگایا تو کیا غیر مسلم ہے جی. کسی بھی قسم کی بات اس طرح کی لگائی تو کیا ہوگا، جو نبی بھی غیر مسلم تو اس کی ماننے والے بھی اہل کتاب بھی غیر مسلم. واہ جی واہ، زبردست. یہ جناب مجھے بڑا پسند آیا ہمارے ان دوست کا یہ جو طاہر کریم صاحب نے یہاں پہ لگایا تھا، زبردست. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہرحال جناب آگے چلتے ہیں. جی جناب، تو یہ میں نے اس کے بعد ان کو کہا لکھ کے کہ جناب آئی ہوپ کہ عمر نذیر صاحب کوئی ایویڈنس دے اس بات کا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے، کوئی قرآن کی آیت، کوئی حدیث جناب بیان کریں، ورنہ جناب پاکستان کے قانون کے مطابق سارے غیر مسلم، انبیاء بھی غیر مسلم اور یہ سرکاری مسلمان بھی غیر مسلم. آئے اب ان کی کوئی اور جھک سنیں، دیکھیں. اصل میں آپ کو یہی غلطی لگی ہے کہ جو آئین پاکستان ہے اس کے ذریعے سے آپ کو کافر قرار دیا گیا، تب آپ کافر بنے. یہ جناب اب یہ بندہ دیکھیں ٹاپک چینج ہو گیا ہے. اور جناب ہم یہ آج کا مناظرہ آئین پاکستان کے بارے میں ہے اور اس کا اطلاق ہم کر رہے ہیں آپ لوگوں کے اوپر. یہ اب دوسری اسٹوری یہ شروع ہو گیا جناب کہ او جناب ہم نے آئین کے پاکستان سے پہلے ہی آپ کو کفر مانتے تھے. اور جناب ہم آئین پاکستان کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے الفاظ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے منطقی. لیکن یہ اس بندے کو سنیں ہیں، بالکل یہ صاف لگ رہا ہے کہ اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے بولنے کو. اس نے جناب پرانا نبی کہہ دیا، سابقہ نبی کہہ دیا، یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا، ادھر کا بہانا ادھر کا بہانا، کچھ کام نہیں آیا. پاکستان کا قانون اتنا تگڑا ہے عامر نذیر، اتنا تگڑا ہے عامر نذیر کہ تجھے تو اس نے غیر مسلم بنا ہی دیا ہے. تیرے ساتھ ساری قوم کو غیر مسلم بنا دیا، ساری امت کو غیر مسلم بنا دیا. اور تو اور نعوذ باللہ، اور جو تمہارا فرضی عیسیٰ علیہ السلام تم بنائی پھرتے ہو ان کو بھی غیر مسلم بنا دیا ہے جی. اور میرے پیارے نبی، شرم کرو، ڈوب مرو تم اور تمہارے ملا، جاہل ملا. اور میرے پیارے نبی کے بارے میں بھی ایسی بکواس کہ اس کا منطقی نتیجہ یہ نکالتے ہو کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ غیر مسلم اس قانون کے مطابق بن جاتے ہیں. شرم کرو تم لوگ. اور یہ دیکھیں اپنی اسٹوریاں، اب یہ نہیں کہے گا کہ یہ قانون غلط ہے، یہ نہیں کہیں گا کہ یہ الفاظ غلط ہیں، نہ اسٹوریاں ادھر ادھر کی سنتے رہو اس کی. یہی آپ کو غلطی لگی. نہیں، آئین پاکستان میں آپ کو کافر قرار دے کر اقلیت قرار دیا گیا، اور جو دوسرے درجے کے شہری ہیں نا، وہ والی زندگی آپ کو عطا کی گئی کہ لو بھائی رہنا ہے سکھوں کی طرح، عیسائیوں کی طرح، ہندوؤں کی طرح وہاں پہ رہ سکتے ہو، لیکن اسلام سے اور مسلمانوں والی جو اول درجے کی زندگی، کیونکہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے، پہلے درجے کے جو شہری ہیں وہ حقوق آپ کو نہیں دیے جائیں گے. یہ آپ کو کہا گیا. اگلی بات جو آپ بار بار کر رہے ہیں، 3 آڈیو میں آپ نے کی ہے، مجھے کہتے ہیں دلیل دو کہ وہ دعویٰ نہیں کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے دعویٰ کا ضد اور دعویٰ آپ کا ہے کہ وہ دعویٰ کریں گے. یہ دیکھیں جناب پھر جھوٹ بول کا یہ بندہ، اور یہ بندہ جھوٹ بولتا جائے گا جب تک میں نے اس کی آڈیو آگے جا کے اس کے منہ پہ نہیں ماری. تو کہہ رہا ہوں کہ جتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی ہے ہمیں اتنی ہی کرنی چاہیے. پہلی آڈیو میں نے کہا تھا غلو نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ایسے آسمان سے نازل ہوں گے، ایسے ان کے بالوں سے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، ایسے وہ زرد چادریں ہوں گی، ایسے وہ فرشتے کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوں گے، ایسے وہ دمشق کی مینارے پہ نازل ہوں گے، ایسے وہاں پہ نماز ہو رہی ہوگی، مہدی ہوں گے.
یہ جتنے الفاظ ہیں، کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم من السماء وامامکم منکم، یہ جتنے الفاظ ہیں احادیث کے، ان سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ہمارا کام ہے صرف اتنے ہی لفظ بیان کرنا، ہمارا نہیں کام اپنے پاس سے اٹکل پچل گانا کہ جی جناب دیکھ لیں، یہ بات یہاں تک ٹھیک ہے، ہمارا کام ہے صرف اتنے ہی بیان کرنا، لیکن جناب کسی قرآن کی آیت میں، کسی حدیث میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام دعویٰ نہیں کریں گے، یعنی نارمل سے ہٹ جائیں گے۔ وہ نارمل ہر نبی نے دعویٰ کیا ہے اور جناب نہیں کریں گے وہ دعویٰ، لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں نے مان لیا ہے۔ ہمیں بھی یہ سبق پڑھاتے ہو، کوشش کرتے ہو پڑھانے کی کہ جناب دعویٰ نہیں کریں گے۔ دعویٰ آپ ایک طرف کہتے ہو کہ ہم نے جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے بس اتنی کرنی ہے ورنہ غلو ہے، اور لیکن جناب جو آپ کا کردار ہے، جو آپ کا عمل ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ یہ تو آپ کا حالت ہے آپ لوگوں کی۔ پاکستان میں پہلے لوگ دعویٰ کیا کرتے تھے، لوگ ان کی تکفیر کیا کرتے تھے۔ پاکستان میں جو مرضی کوئی کرے، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کوئی بندہ یہ کہے کہ وہ آ کے دعویٰ کریں گے، ان پر تکفیر کے فتوے لگے، تو اس کے ذمہ ہے دلیل دینی کہ وہ یہ کہاں سے گپ گھڑ کے لایا ہے، آپ کے ذمہ ہے دلیل دینی، ورنہ مان لیجئے نہ وہ مدعی نبوت ہے، نہ ان کا کوئی دعویٰ نبوت ہوگا، بلکہ وہ معجزاتی طور پہ جب نازل ہوں گے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے گی، عقل عاجز آ جائے گی۔ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جس میں عقل عاجز آ جائے۔ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کا معجزہ، جس سے آپ کو دھوکہ لگا کہ ان کے نزول سے شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین کی صفت جو ہے وہ عاجز آ جائے گی، اس کو کوئی نقصان پہنچے گا، بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین کی یہ جو صفت ہے، اس کو نقصان پہنچانے کی ایک بندے نے کوشش کی ہے، اور سب سے زیادہ کوشش اس نے کی ہے، کیونکہ اس نے ہزاروں لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ ورنہ جتنے بھی ہوئے ہیں اس سے پہلے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے سب کے پڑخچے اڑا دیے، ایک یہ ہمارے لیے شاید چھوڑ دیا ہے کہ لو تہنوں تو دیکھیے تجھے 70 ہزار بغیر صاحب بھگتا آپ جنت جانا ہے، دیکھیے سی تسی کنہ کے خلاف ریزسٹ کر دو۔ ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے کہ اس کے جھوٹے الہامات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو لہٰذا عیسیٰ ابن مریم کا دعویٰ نبوت آپ نے ثابت کرنا ہے، ہم نے جو ثابت کرنی ہے بات وہ یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نازل کیسے ہوں گے۔ وہ جتنی حدیثیں کہیں تو میں ایک ایک کر کے پڑھتا چلا جاتا ہوں، آپ کو پتہ لگ جائے گا عیسیٰ ابن مریم کیسے نازل ہوں گے، لیکن ان کے نازل ہونے سے رسول اللہ کی خاتم النبیین کی صفت کو کوئی نقصان نہیں۔ لے جناب دیکھ لیں، 1974 کا قانون کا ہمارا یہ تھا جناب ٹاپک، اور یہ جناب ادھر ادھر کی اور الٹا مجھے کہہ رہے ہیں جناب آپ کا دعویٰ ہے اور آپ نے ثابت جناب کرنا ہے، حالانکہ دعویٰ ان کا تھا۔ اور یہ دیکھیں، یہ ہمارے ایک دوست نے لکھا ہے جناب کہ دعویٰ سے مراد کیا ہے؟ کیا علم مناظرہ والے دعویٰ جواب دعویٰ کی تو 72 والے جو ہیں وہ بات نہیں کرتے ہیں؟ یہ دعویٰ جو جناب ان کو لگتا ہے لڑ گئے ہیں لوگوں کو، دعویٰ توبہ توبہ، خود بھی پاگل بنے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی بنا رہے ہیں۔ جی ناظرین، تو آئیے اگلی آڈیو سنتے ہیں۔ جی جناب آمن عزیز صاحب، کیا بات ہے جی، ایک طرف آپ یہ جناب بیان کر رہے ہیں کہ جتنا ہمیں بتایا گیا ہے ہم جناب ہمارا کام ہے کہ صرف اتنے ہی لفظ بیان کریں، اور جناب آپ کی کھوپڑی شریف میں یہ بات کیوں نہیں جا رہی کہ جب ایک بات آپ کو بتائی ہی نہیں گئی، استثنائی صورتحال، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دعویٰ نہیں کریں گے، جو کہ استثنائی صورتحال ہے، تو پھر آپ کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ آپ کا دعویٰ جو ہے وہ اور ہے جی، اور آپ کا جو عمل ہے وہ اس کے بالکل خلاف ہے، آپ اپنے آپ کو خود ہی جھٹلا رہے ہیں، کانٹرڈکشن ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے جی۔ پھر آپ نے کہا جناب پاکستان کے آئین سے تو آپ دوڑ ہی گئے ہیں، اس میں آپ نے کہا جناب کہ پاکستان کا آئین تو بعد میں بنا تھا، یہ وہ فلاں تین دوسرے درجے کے شہری کے لیے، تو آپ دوڑ گئے، یعنی آج کے ٹاپک سے آپ دوڑ گئے ہیں، اور اس سے صاف ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ بات آپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب پھر آپ کی آخری بات کا میں جواب دے کے اس گروپ کو میں اوپن کر رہا ہوں، وہ یہ آپ نے کہا کہ جناب مرزا صاحب نے استثنائی بات کر دی کہ جناب انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دعویٰ کریں گے نبی ہونے کا۔ نہ مرزا صاحب نے نہیں کی، مرزا صاحب نے قانون جو ہے قرآنی قانون کے مطابق یہی ہے
قرآن یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہر نبی اعلان کرتا ہے جب وہ آتا ہے. تو مرزا صاحب نے وہی بات بیان کی. آپ جو بات بیان کر رہے ہیں وہ استثنائی ہے. آپ کہتے ہیں دعویٰ نہیں کریں گے جو قرآن کے خلاف ہے, استثنائی بات آپ کر رہے ہیں. تو جناب آپ نے اس کی دلیل دینی تھی جو کہ آپ دینے میں ناکام رہے. ایک بات, چونکہ دلیل دینے میں ناکام رہے تو پھر حضرت عیسیٰ کے اوپر نوبل طلاق ہوگا پاکستان کے قانون کا, اور جناب حضرت عیسیٰ جناب ٹھہر گئے غیر مسلم. اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو لا نبی آبادی کے باوجود آپ کے اپنے کہنے کے مطابق ان کے آنے کی بشارت دی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اللہ کی. تو جناب پاکستانی قانون کے مطابق نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹھہرے غیر مسلم. پھر جناب آپ سارے کے سارے فرقے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نہ کسی مفہوم میں کسی نہ کسی شرط کے ساتھ نبی مانتے ہو, آپ سارے ٹھہرے غیر مسلم, سارے پاکستانی, ساری امت. تو جناب یہ اشر ہوا ہے, جب گندے قانون بناؤ گے نا تو پھر یہی ہوگا, پھر اسی طرح منہ کی کھانی پڑے گی آپ لوگوں کو. تو جناب میری طرف سے آپ دلیل نہیں دے سکے, یہ جو آپ کے جو دعوے تھے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام دعویٰ نہیں کریں گے, نہیں دے سکے, تو میری طرف سے مجھے اجازت جناب. لوگ جب ویڈیو بنے گی خود ہی دیکھ لیں گے کہ کس کا کیا شروع ہوا تھا. الحمدللہ, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. اور جناب اب یہ گروپ میں اوپن کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین, تو میں نے پھر ایک دفعہ کوشش کی کہ جناب یہ عامر نذیر صاحب کی کافی ہو گئی ہے, ذرا بس ہو جائے. لیکن عامر نذیر صاحب تگڑے رہو جی, دوڑنا نہیں یا صاحب, تہاڈا دعوی ہے تے تسی پیش کرو ہیں جی. میں نے ان کو کہا جناب دعوے کا ثبوت لے کے آئیں اگر کچھ شرم ہے جی. تو بہرحال یہ پوسٹ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. تو اس کے بعد جناب عامر صاحب جناب جان بوجھ کے انہوں نے کوشش کی کہ پھر آگے میں پھر جناب اس کو چلاؤں, اور میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کوئی دلیل لے کے آئیں گے اب. لیکن جناب آپ مایوس ہوں گے, کوئی دلیل نہیں ہے, صرف دعوی دعویٰ. اور یا صاحب گروپ تو آپ نے پہلے بھی بڑا اوپن کرنے کی کوشش کی ہے. آپ تو جان چھڑا رہے ہیں, کسی طرح میری جان چھوٹے, لیکن جان چھٹنے ہی نہیں. یا صاحب میں آپ کو پھر کہوں گا کہ مجھے کہیے کہ یار یہ حدیث دکھاؤ کہاں لکھی ہے کہ زرد چادریں ہوں گی. یہ حدیث دکھاؤ کہاں لکھی. لو جی سٹوری ٹائم ایوری ون, ان کی سب سٹوریاں سن لو. کیا ہمارا مناظرہ کس ٹاپک پہ تھا؟ اس نے ثابت کیا کرنا ہے, اس نے یہ اپنا دعویٰ ثابت کرنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے. اور سٹوریاں سن لو اس کی, واہ جی واہ. لکھا ہوا ہے کہ بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے. یار یہ حدیث دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے کہ فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے نازل ہوں گے. یہ حدیث دکھاؤ جس کے لفظ آگے لکھے ہوئے ہیں با امامکم منکم. یہ لفظ دکھاؤ کہ عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے تو تمہارا امام تم میں سے ہوگا. مجھ سے یہ لفظ پوچھئے, آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ دعویٰ کریں گے آ کے دنیا میں, پھر مرزا صاحب نے یہ بھی کہا کہ ان پر تکفیر کے فتوے بھی لگیں گے. یہ دیکھیں جناب, یہ جناب اس کا آج کے ٹاپک سے کیا تعلق ہے؟ یہ اب جان بوجھ کے ادھر ادھر جا رہا ہے. مرزا صاحب نے یہ کہا, او بھئی ہم پاکستان کے قانون کا اطلاق تم 72 کے اوپر کر رہے ہیں آج. جناب آپ دکھائیے یہ باتیں کہاں لکھی ہوئی ہیں. یا سب یہ آپ نے دکھانا ہے, جو میں کہتا ہوں وہ میں نے دکھانا ہے. جو آپ یہ دیکھیں, جو میں کہتا ہوں وہ میں نے دکھانا ہے. تو جناب آپ نے کہا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام دعویٰ نہیں کریں گے, لیکن یہ بندہ مکر رہا ہے کہ گویا اس نے یہ کہا ہی نہیں. آپ کہتے ہیں وہ آپ نے دکھانا ہے, اس میں کوئی مشکل بات کون سی ہے؟ کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں. لائیے دلیری کیجئے, بھاگیے نا, گروپ نہ اوپن کیجئے. تگڑے وہ لتا دے پہاڑ پاؤ, کچھ بھی نہیں ہوئے گا. چھوٹا سا آپریشن ہوئے گا پینڈس جیسا, معمولی سی درد ہوگی, اس کے بعد آپ بالکل ریلیکس فیل کریں گے. تگڑے ہو, ادھر آؤ تو ہم دسیے پاکستانی قانون کے تحت آپ کو کافر کیوں قرار دیا گیا؟ پاکستان کے قانون نے آپ کو دوسرے درجے کا شہری بنا دیا. کیوں؟ نہیں جی, یہ جی آج کا ٹاپک تھا. عامر نذیر صاحب کو ابھی تک ٹاپک نہیں سمجھ آیا. ناظرین یہ جناب آج کا ٹاپک تھا ان کے نزدیک. بے شرمی کی حد ہے, بے غیرتی کی حد ہے, اور جوتے کھائی جو اور کہندے رہو اب کے مار. اور میں نے بڑی کوشش کی کہ اس بندے کو کافی ہوگی آج
है, लेकिन ये बार बार इसको बेइज्जत होने का इतना शौक है नाजरीन, फिर कहता रहा इबके मार इबके मार इबके मार। और अल्हम्दुलिल्लाह कुट ऐसी पई है ना, कुट ऐसी पई है कि जिस तरह मैंने कहा ना कि पानी की भी जरूरत नहीं है अमर नजीर, बस सांस रोक के मर जा अगर जरा भी तेरे में शर्म हया बाकी है, जरा सी भी गैरत बाकी है तो बस सांस रोक और मर जा, शाबाश। पहले 70-80 साल मुस्लिम उम्मत ने आपके साथ मुबाले किए, मनाजरे किए, मुकालमे किए, लेकिन जब आपने अना के बुत की पूजा नहीं छोड़ी तो आपको कहा गया कि दैट्स योर पोजीशन, उधर आपने बैठना, वो आपकी जगह है, चले जाइए। दूसरे दर्जे के आप शहरी हैं, जैसे सिखों ने और हिंदुओं ने और ईसाइयों ने अपने असेंबली में उनकी रुकनीयत होगी, वैसे ही आपकी रुकनीयत होगी, जो उनके हकूक है वही आपके हकूक होंगे, आपको पता बता दिया गया। लेकिन शरई तौर पर तो आप 125 साल पहले से काफिर हो चुके हैं, आपके अबाओ इजदाद कुफर इख्तियार कर चुके मुर्तद होके, तो तगड़े हो भागो ना, या सब इधर आओ, मैं आपको बताता हूं इस कानून में क्या खूबी है और आपको क्यों वो खूबी नजर नहीं आ रही है। आए इधर आए, कानून पे बात करते हैं। ले जनाब देख ले, हैं कानून पे बात करते हैं, कानून पे बात करते हैं। और जनाब आज का टॉपिक ये था, मैंने आपको शुरू में ही वाजे किया था अमर नजीर साहब कि इस ये जो 260 जो है तरमीम आइन की, इसका मंतकी नतीजा क्या है। मेरी शुरू की ऑडियो में मैंने आपको वाजे किया था और आपकी खोपड़ी शरीफ में उस वक्त आई भी थी, लेकिन कुट इतनी पई है जनाब, इनका भी कसूर नहीं है, कुट जब इतनी पड़े पैजे तो फिर यही होता है जी। ये जनाब बहरहाल ये हम आपको अपनी अगली ऑडियो सुनाते हैं। अच्छा जनाब अमर नजीर साहब, अब आपको बेइज्जत अगर होना है तो चलें, अब आपको मैं बेइज्जत करके ही जाता हूँ। जनाब 2 बातें हैं आपकी इस ऑडियो में। आपने ये कहा कि जनाब गोया मैंने ये दावा किया है या मिर्जा साहब ने दावा किया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दावा करेंगे। अमर नजीर साहब आपने झूठ बोला है, आपने दजल से काम लिया है, आपने फ्रॉड से काम लिया है। ये दावा मैंने नहीं किया, ये दावा आपने किया और आपके साथ जनाब रमीज ने किया। क्या दावा किया? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आईन के अंदर ये जो अल्फाज हैं कि किसी भी मफहूम में किसी भी किस्म का नबी होने का दावा करता है, आपने कहा कि इसका इतलाक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नहीं होता क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दावा नहीं करेंगे। आपने ये दावा किया कि ईसा अलैहिस्सलाम दावा नहीं करेंगे, इसलिए पाकिस्तान के कानून का इतलाक उनके ऊपर नहीं होता। तो जनाब दावा आपने किया था, आपने उनको पाकिस्तान के कानून से बचाने की कोशिश की। दावे की दलील आपने देनी है, मैंने नहीं देनी। ठीक है जी, मैंने नहीं देनी दावे की दलील। एक बात, और अभी तक आप उस दलील को साबित करने में नाकाम रहे, आपने उल्टा झूठ बोलने की कोशिश की कि गोया मैंने दावा किया था। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, आपने दावा किया था और रमीज ने दावा किया था। दूसरी बात, आपने कहा जनाब कि हमें तो जनाब अगर पूछना तो ये पूछो कि जनाब हदीस दिखलाओ कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के जनाब बालों से कतरे टपकेंगे तो हम दिखा देंगे, हम जनाब नाज़र होने की दिखा देंगे, ये दिखा देंगे, वो दिखा देंगे। ठीक है जनाब, आप फिर मुझे वो हदीस दिखाएं। आपने दावा किया ना हमें हदीस दिखा देंगे, आपने हर दावे के मुताबिक। तो जनाब ये अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आमिर नजीर तगड़े हो जाब, आप जनाब बंदे दा पुत बन के हदीस लेके आओ ऐसी जिसके अंदर ये लिखा हो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबूवत का दावा नहीं करेंगे। अगर ये हदीस ना लेके आए तो इंसान के बच्चे हुए तो अगली ऑडियो ना देना। हदीस है, कुरान की आयत है तो दो। और जनाब दूसरी बात, तुम्हारे दूसरा ये जो झूठ है मैंने साबित कर दिया, तो मेरे ऊपर कह रहे हो मैंने दावा किया था। शर्म करो, मैं जब ये वीडियो बनाऊंगा तो लोगों को दिखाऊंगा कि दावा तुमने किया था, दावा तुम्हारे दोस्त रमीज ने किया था। लानत है ऐसे लोगों पर जो कि जनाब मिडल में मुनाजरे के दौरान झूठ बोलना शुरू कर दिया तुम लोगों ने। शर्म करो, शर्म करो। अब अगर तुमने ये दावा नहीं किया था तो जुड़लाओ इस बात को, मैं फिर ऑडियो लगाता हूं तुम्हारी। तुमने ये दावा नहीं किया था कि पाकिस्तान के इतलाक का जो कानून है इसलिए गोया वो हजरत ईसा सलाम बच गए कि उन्होंने जनाब चूंकि वो दावा ही नहीं करेंगे। दावा तो तुम्हारा था जनाब, दलील तुमने देनी है और फिर हदीस दिखाओ। फिर बड़े बनते हो कि मैं ये दिखा दूंगा वो दिखा दूंगा, दिखाओ वो हदीस
جس میں لکھا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے ورنہ شرم سے ڈوب مرو. کیوں؟ کیونکہ جب تم حدیث نہیں دکھا سکتے تو پاکستان کے قانون کا اطلاق ہوگا. نارمل حالات کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام غیر مسلم بنتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر نعوذ باللہ غیر مسلم بنتے ہیں, تم لوگ سارے غیر مسلم بنتے ہو, تمہارے بڑے حضرت ابن عربی سمیت غیر مسلم بنتے ہیں. شرم کرو, شرم کرو. پاکستان کے قانون کو بچانے کے چکر میں بڑوں کو تم نے بڑے بڑے انبیاء کی حد تک کر دیا ہے. شرم کرو, ڈوب مرو. جی ناظرین, جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب میں ویڈیو بناؤں گا تو میں اس کی آڈیو بھی دکھاؤں گا, اگرچہ میں نے اس وقت بھی ایک آڈیو لگائی. یہ دیکھیں ایک اور آڈیو, یہ یہاں کے وقت کے مطابق یو کے مطابق اس نے 1937 یعنی 737 پہ یہ بھیجی تھی. یہ اس کا دعویٰ سن لیں, یہ عامر نذیر کا دعویٰ سنیں. کس نے آپ کو کہا اس پر کفر کے فتوے لگیں گے؟ ایسا کوئی چکر نہیں ہے. تو لہٰذا قانون نے یہ جو بات لکھی نا مدعی نبوت, انہیں سارے پاڑے میں ہلتے نے. اے مرزا صاحب سن مدعی نبوت تے عیسیٰ ابن مریم اللہ دے نبی سن. اے جے فرق دو جی. جی ناظرین, جیسا کہ میں نے اس وقت کہا تھا کہ جب میں ویڈیو بناؤں گا تو لوگوں کو دکھاؤں گا کہ عامر نذیر نے اور نبی رمیز نے دعویٰ کیا تھا. یہ دیکھیں رمیز نے کیا لکھا ہوا ہے, کسی بھی قسم کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. تو یہ ان لوگوں نے پلی لینے کی کوشش کی تھی کہ کیونکہ ان کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام دعویٰ نہیں کریں گے اس لیے ان کے اوپر یہ اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا. تو جناب اس وجہ سے چونکہ یہ دیکھیں کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعویٰ کریں گے, اور یہ دیکھیں تو جناب دعویٰ تو آپ لوگوں کا تھا جناب کہ عیسیٰ علیہ السلام دعویٰ نہیں کریں گے. ناظرین, جیسا کہ ہم نے آپ کو وہ دکھایا, ثبوت دکھایا کہ جناب اصل میں دعویٰ ان لوگوں نے کیا تھا اور ثبوت بھی ان کے ذمہ تھا, لیکن انہوں نے جناب جھوٹ بولا اور یہ جناب چلاکی لگانے کی کوشش کی کہ گویا جناب میں نے دعویٰ کیا تھا, حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے, سری جھوٹ ہے. آئیے اب ان کی سنتے ہیں, یہ کیا آپ جھک مار رہے ہیں. یہ سمجھ نہیں آ رہی یا صاحب کیوں لانتیں ڈالنی شروع ہو گئے ہیں اور شرم کہنا شروع ہو گئے ہیں, کیا؟ جی جناب, اس لیے کہ جب کوئی شخص بار بار جھوٹ بولے تو پھر اس کا کیا طریقہ ہے کہ اس کو بندہ منع کرے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. ایک تو یہ طریقہ تھا, اب یہ بھی نہیں چلے گا تو پھر میں نے اس کے بعد آڈیو لگائی تمہیں جھوٹا ثابت کرنے کے لیے. جی ہو گیا یا سب کیا ہو گیا؟ میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا تھا, آپ 3 دفعہ بھاگے ہیں کہ بند ہو گیا, گروپ اوپن ہو گیا, ڈبیٹ بند ہوگی, ختم ہوگی, مناظرہ ختم, کیا ہو گیا جناب؟ میں 3 دفعہ میں نے جیسے کہ ناظرین کہا, میرا خیال تھا کہ اس بندے کو کچھ تھوڑی سی شرم حیا ہوگی تو کہہ دے گا کہ چلو یار بس ہوگی آج میرے ساتھ, لیکن بے شرم آدمی ہے, اس کو کیا فرق پڑتا ہے. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے آپ ویسے ہی کہہ دیں میں نہیں کرنا چاہتا, بات ختم کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں ہوں تمہیں بے عزت کرنے لگا, نہ ہی لانتا پانیاں شروع کرتی ہیں. ایسا نہ کریں. اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, بات کی کوئی دلیل نہیں مل رہی ہے, چھوڑ دیں. استغفر اللہ ربی. ناظرین, میں نے وہاں پہ اس کو کہا کہ تم کہہ رہی ہو کہ دعویٰ میرا ہے, میں کہہ رہا ہوں تمہارا ہے, تو جناب اگر میں نے دعویٰ کیا تھا تو پھر میری جناب کوئی آڈیو شوڈیو پیش کرو. توبہ توبہ. بھائی بس ٹھیک ہے, میں نے اتنی کرنی تھی, نہ کریں, جو آپ نہ دے بات ختم ہو جائے گی. میں دھکا تو نہیں آپ کے ساتھ کر رہا, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ نے ضد کی ہے نا کہ وہ دعویٰ کریں گے, اس سے پہلے ہم نے کہا ہے کہ وہ دعویٰ نہیں کریں گے, بالکل کہا ہے. جی جناب, اس لیے آپ پہ لعنت ڈالی تھی جی, اس سے پہلے آپ نے کہا ہے. تو جب آپ نے پہلے کہا ہے جناب تو اپنے اس دعویٰ کی دلیل بھی آپ کے ذمہ ہے عامر نذیر صاحب, جو آپ نہیں دے سکے, اور الٹا جو بات آپ نے پہلے کہی تھی اس کو آپ اگنور کر رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے کہہ رہے ہیں میں دلیل دوں. واہ جی واہ. اور جناب عامر نذیر صاحب, جب اپنے دعوے کو جو آپ نے میرے سے پہلے کیا تھا آپ ثابت نہیں کر سکیں گے تو کیا نتیجہ نکلا؟ میرا دعویٰ تو خود بخود سچا ثابت ہو گیا نا جناب. اور سمجھا کرو, دھوکہ نہ دو امت کو. کیوں کہا ہے؟ قرآن و حدیث میں کہیں اس کا ثبوت ہی نہیں ہے. جس چیز کا ثبوت نہ ہو وہ کسی پر اپلائی نہیں کرتے کہ وہ دعویٰ کریں گے, اور دعویٰ کریں گے تو ان پر تکفیر کے فتوے لگیں گے. یہ سارا جھوٹ بولا مرزا صاحب نے. نہ وہ دعویٰ کریں گے, نہ ان کے اوپر تکفیر کے فتوے لگیں گے, کہیں یہ ذکر ہی نہیں ہے.
یہ اپنے پاس سے مرزا صاحب نے گپ گھڑ کے لگائی. جب ان پہ فتوے لگے کفر کے تو مرزا صاحب نے کہا عیسیٰ جو مسیح موعود ہے اس پر تکفیر کے فتووں کی خبر قرآن حدیث میں آتی. تو بہرحال یہ دیکھیں ناظرین، یہ بندہ نا ٹاپک سے بیچارے کو بہت بری ہوئی ہے آج. جس چیز کا قرآن حدیث میں ثبوت نہ ہو، کہیں کوئی چیز اس کا ذکر نہ ملتا ہو، اس کے متعلق ہم مدعی ہیں کہ یہ بات کہیں نہیں پائی جاتی. آپ کہتے ہیں پائی جاتی ہے، آپ دکھا دیں. اگر آپ نہیں دکھا سکتے تو بات ہماری سچی ثابت ہوئی. جی جناب، دعویٰ انہوں نے پہلے کیا ہے اور یہ مجھے کہہ رہے ہیں میں پہلے اپنا دعویٰ ثابت کروں. واہ جی واہ، واہ جی واہ احمد نذیر میاں، ہیں کیا بات ہے. اور جب آپ نے دعویٰ پہلے کیا ہے تو جناب ثابت بھی تو آپ نے پہلے کرنا ہے نا. ہیں عیسیٰ علیہ السلام پر کیونکہ وہ مدعی نبوت نہیں ہوں گے، ان پر یہ قانون اپلائی نہیں ہوگا. اسی جتے تسی ہرے یا صاحب غصہ نہ کریں. اسی جتے تسی ہرے کاٹور جو بتی بجاؤ رام کرو. یا صاحب اے بڑے نے مگر سوڑے پہ بندے وہ پچھو آڈیو تلاش کرنی پڑ رہی ہے. 15 میسج 20 ٹیکسٹ میسج کر رہے ہیں. چلے کوئی نہیں بات، اگر تھک گئے ہیں تو بس کر دیں. کوئی ضرور ہے آپ کے ساتھ زیادتی کرنی ہے. آپ گھبرا کے کہہ رہے ہیں میں ہوں تمہیں بے عزت کر کے چلنا. جی جناب، میں گھبرا کے نہیں کہہ رہا، میں نے آپ کو واقعی بے عزت کرنے کے لیے ہی میں نے پھر یہ آڈیو یہاں پہ ایک لے کے آیا ناظرین، اور میں نے ان کو ثابت کیا کہ دعویٰ انہوں نے کیا تھا. سن لیں. دیکھیے یا صاحب، جو قانون کا صفحہ آپ نے ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے جو شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی مفہوم میں کسی بھی قسم کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اصل بات ہے اس بندے کی جو دعویٰ کرتا ہے. پچھلے دنوں سید مبشر نے بھی کہا کہ مدعیان تو ہوتے ہی ڈرامے باز ہے، پتہ نہیں کیا مدعیان جھوٹے ہوتے ہیں، کوئی اس طرح کی بات انہوں نے کہی، کوئی اس سے ملتی جلتی. بات یہ ہے، یہ جو ہے نا دعویٰ کرنا، جھوٹوں کا کام ہوتا ہے دعویٰ کرنا. جو بندہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے متعلق قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، اس کے ماننے والے بھی جھوٹے ہیں، وہ سب کافر ہیں، ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں. جی ناظرین، یہ حصہ دوبارہ سنیں، یہ حصہ دوبارہ سنیں کہ دعویٰ کیا کر رہا ہے یہ شخص. جو بندہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے متعلق قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، اس کے ماننے والے بھی جھوٹے ہیں، وہ سب کافر ہیں، ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں. جی، جو بندہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو گویا یہ کہہ رہا تھا، اور یعنی آپ نے سن لیا کہ کہہ رہا ہے کہ جناب کہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا، تو اس لیے وہ جناب اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا. لیکن یہ شخص جناب جیسا کہ میں نے یہاں لکھا ہے دعویٰ احمد نذیر نے کیا تھا، دلیل بھی احمد نذیر کے ذمہ ہے. اور جناب اس طرح سے چونکہ احمد نذیر صاحب دلیل نہیں دے سکے، اس لیے یہ مناظرہ بری طرح یہ شخص ہار گیا. اور جناب اس کے ساتھ ہی میں تو کہوں گا کہ ان کے سارا گروپ، ان کے پورے سوشل میڈیا کے لوگ ہار گئے، اس لیے کہ اور بندہ کوئی سامنے آیا ہی نہیں. تو جناب آخر پہ سمرائز کرتے ہوئے، جیسا کہ ہم نے آپ کو دکھایا سنوایا، احمد نذیر صاحب نے جناب بڑے پینترے بدلے اس قانون پاکستان سے بچنے کے لیے، لیکن قانون پاکستان نے جناب ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا. ناظرین بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارے جو ٹاپک تھا آج کا ہے جی، جو کہ قانون پاکستان کی جو تبدیلی، جو کہ قانون پاکستان میں جو ترمیم تھی، اس کے اوپر ہمارا جو منطقی نتیجہ نکلتا ہے وہ ہمارا ٹاپک تھا. احمد نذیر صاحب نے بڑی کوشش کی، جیسا کہ آپ نے سنا، کبھی جناب عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا پرانے نبی، کبھی کہہ دیا جناب سابقہ نبی، کبھی کہہ دیا جناب کہ جناب وہ دعویٰ نہیں کریں گے، معجزاتی نبی ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن فیکٹ یہی ہے کہ اپنی ساری کارستانیوں کے باوجود احمد نذیر صاحب ہماری اس پوسٹ کو غلط ثابت نہیں کر سکے. اور جیسا کہ ہم نے الحمدللہ ثابت کر دیا ہے
کہ جناب پاکستان کی جو آئین پاکستان میں جو آئین پاکستان کی شق 260 میں جو ترمیم کی گئی ہے اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تمام شیعہ و سنی فرقے غیر مسلم ہیں، اور اس کا منطقی نتیجہ نکلتا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ساتھ نعوذ باللہ ہمارے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ غیر مسلم ہیں۔ اور جناب اس ترمیم کا یہ بھی منطقی نتیجہ نکلتا ہے کہ جناب بڑے بڑے جو ان کے جو ہیں بزرگان دین حضرت ابن عربی جیسے یا ان کے بڑے بڑے بابے بشمول احمد رضا خان بریلوی وہ سب غیر مسلم ٹھہر جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین یہ تھا آج کا مناظرہ، ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ مناظرہ پسند آیا ہوگا، اور آپ نے دیکھا الحمدللہ کہ جب بھی کوئی قوم قرآن اور حدیث کے خلاف اور حدیث کے خلاف اس طرح کے جاہلانہ قوانین کا اطلاق کرتی ہے اپنے اوپر یا کسی کے اوپر، تو اس کا منطقی نتیجہ دیکھیں کیا نکلتا ہے۔ بنانے چلے تھے یہ جماعت احمدیہ مسلمہ کو غیر مسلم، لیکن دیکھیں اپنے آپ کو غیر مسلم بنا ڈالا، جناب بڑے بڑے اپنے بزرگوں کو غیر مسلم بنا ڈالا، اور اللہ کے انبیاء کو غیر مسلم بنا ڈالا۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ آئندہ بھی کسی اور دلچسپ مناظرے کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔